बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। पेंशन के इजाफे के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाता में क्या बातचीत हुई, तमाम तर तफसीलात, चेयरमैन ने EOBI की पेंशन के इजाफे के हवाले से क्या कहा और उसके साथ साथ सेक्रेटरी जो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, उन्होंने क्या कहा, तमाम तर तफसीलात ये भी शामिल होंगी। और आज तारीख़ी मेगा स्कैंडल ज़फ़र गोंदलवाला केस, करप्शन केस, मेगा करप्शन केस, EOBI का तारीख़ी करप्शन केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था, जिसे हम 35/13 के नाम से जानते हैं। आज उस केस की तमाम तर तफसीलात कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और आपके मज़दूरों के नुमाइंदगान कौन कौन पेश हुए और उन्होंने अदालत में क्या कहा, अदालत ने उन्हें क्या यकीन दहानियाँ करवाई, और तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो खुदा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि EOBI के साथ एक नई गेम होने जा रही है। उस गेम की कहानी क्या है वो भी आज की इस वीडियो में, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन पाँव पे हाथ रख कर अर्ज़ कर रहा हूँ, आज की वीडियो को मिस ना कीजिएगा। बेशक वीडियो के बाद आपकी मर्ज़ी मुझ पर लानते भेजें, गालियाँ दें, जैसे बाज़ लोग करते हैं वो करते रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आज आपने मेरी बात ज़रूर सुननी है चूँकि आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो शुरू करने से पहले वही इस्तदा के चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को शेयर फरमा दीजिए। आज तारीख़ पेशी थी मेगा स्कैंडल EOBI के सिलसिले में, और जो मज़दूरों के नुमाइंदे शामिल हुए, हाजी मोहम्मद सग़ीर साहब मानसेरा से, नूरानी साहब लाहौर से, लतीफ़ भट्ट साहब जो है वो लाहौर से शामिल हुए, और इसी तरह टेक्सला से हाजी मोहम्मद सग़ीर साहब, मानसेरा से नूरानी साहब, लाहौर से लतीफ़ भट्ट साहब और सैयद इम्तियाज़ शाह साहब, हाफिज़ मोहम्मद आशिक साहब, जुल्फ़िकार अहमद चौधरी साहब और रावलपिंडी से एजाज साहब अदालत में पेश हुए। और इन तमाम की जो वो थी अपना क़यादत चौधरी मोहम्मद अशरफ, जो आप जानते हैं जिनका ताल्लुक़ टेक्सला से, और बड़े शानदार आदमी हैं। हार्ट का पेशेंट होने के बावजूद हाल ही में उनकी हमशीरा फौत हुई हैं, लेकिन इस तमाम तर तकालीफ के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश हुए और फिर उन्होंने अदालत में क्या कहा ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब लोग आज अदालत में पेश हुए हैं और जनाब केस की समाअत शुरू हुई तो तमाम लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच गए, और ये साथी जो पेंशनर साथी है ये भी पहुँच गए। मेंबरान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ इकबाल खटक साहब, चौधरी नसीम साहब और इनके अलावा जो मेंबरान थे वो भी अदालत में अपने अपने वकला के साथ पेश हुए, और सेक्रेटरी जो है आपके जुल्फ़िकार हैदर साहब वो भी पेश हुए, और चेयरपर्सन नाहिद शाह दुरानी साहबा भी फिर अदालत में पेश हुई। और जब वो अदालत में पेश हुई तो अदालत ने तमाम लोगों से मुखातब होते हुए कहा कि तमाम लोग कुर्सियों पर बैठ जाएँ और सिर्फ चेयरमैन साहबा जो है वो खड़ी रहें और उन्हीं से बातचीत होगी। और उसके बाद जनाब वो वकला साहबान और तमाम लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन EOBI का मौक़िफ़ सुना। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी अदालत में मौजूद थे। चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने चेयरमैन को कहा कि मैं आपसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, यानी मैं आपसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता या हम आपसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते क्योंकि EOBI के तमाम मामलात ठीक नहीं हैं। प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा करप्शन है। सेक्रेटरी HRD ने बोर्ड के मेंबर चौधरी नसीम इकबाल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब और लतीफ़ भट्ट साहब ने मज़दूरों को दरपेश मामलात पर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज सिर्फ EOBI की प्रॉपर्टी पर बात सुनेंगे, जिस पर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए कहा कि जनाब हम इस केस में बड़े स्टेक होल्डर हैं, 6 लाख पेंशनर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम अदालत में पेश होने के लिए किराया भी मांग कर यहाँ आए हैं, तो आपको हमारी बात जो है वो सुननी होगी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी है, इस प्रॉपर्टी से हमारी पेंशन और फंड्स का मुस्तकबिल वाबस्ता है, और EOBI के हुकाम जो है वो अदालत को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं बल्कि गुमराह कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली तारीख़ पेशी पर आपका पूरा मौक़िफ़ सुनेंगे।
اچھا یہ تو ہو گئی بات، اور پھر عدالت نے ان سے اپنا سارا موقف لیا، اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ کرنے کے بعد عدالت نے موقف لینے کے بعد اپنی ساری بات ان سے کی، اور ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا فیصلہ ان کے سامنے رکھا، اور جو پراپرٹیز ریٹین کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیل، جو پراپرٹیز جو ہے وہ واپس کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ وہاں پر زیر بحث لائی گئیں۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے اگلی تاریخ پیشی پر جو ہے تمام فریقین کو اپنا اپنا موقف اور دینے کی، اور جو ہے وہ کہا کہ وہ اپنا موقف دیں۔ اگلی تاریخ پیشی 30 اپریل مقرر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا مکمل موقف سنا جائے گا۔ چیئرمین ای او بی آئی اور سیکرٹری ایچ آر ڈی پر پینشن کے اضافے کے حوالے سے بھی بات کی، جس کے جواب میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پینشن میں اضافے کے معاملات آخری مراحل میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بہت جلد خوشخبری سنائی جائے گی۔ جو بات ہے یہ تمام تر گفتگو عدالت اور عدالتی احاطے میں ہوئی ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی او ٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ بی او ٹی جو ہے وہ غیر قانونی ہو چکا ہے، اور ای او بی آئی کی مینجمنٹ کو پینشن کے مسائل اور ان کی فلاح و بہبود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جس پر دوسری طرف سے غصہ کا اظہار بھی کیا گیا۔ عدالت نے پینشنرز کا مختصر موقف سننے کے بعد اگلی تاریخ پیشی پر مکمل موقف جو ہے وہ دینے کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جو ہی عدالت سے یہ باہر نکلے تو جو ہمارے پینشنرز بزرگ تھے، چودھری محمد اشرف صاحب اور یہ تمام ساتھی جو تھے، نورانی صاحب، لطیف بٹ صاحب، سید امتیاز شاہ صاحب، حافظ محمد عاشق صاحب، ذوالفقار احمد چودھری صاحب، ان تمام احباب نے جو ہے نا پھر چیئر پرسن کو اور ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور گھیر لیا، ان کو سیکرٹری صاحب کو بھی اور چیئر پرسن کو، جنہوں نے حلفیہ کہا کہ ایکچوریل پروسیس جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور جلد سے جلد پینشن بڑھانے کے لیے بی او ٹی کا اجلاس بلا کر اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ جناب آج کی عدالتی کارروائی ہوئی ہے، اور ابھی جو مزید معلومات آ رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی تمام تر معلومات ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدشے والی بات ہے، کہ جب یہ ای او بی آئی کی پراپرٹیز لی گئی تھیں، مثال کے طور پہ یہ تھی 1 روپے کی پراپرٹی اور ہم نے یہ خرید لی 10 روپے میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب بہت سارا عرصہ درمیان میں گزر گیا، بہت سارا عرصہ گزرنے کے بعد اب وہ 1 روپے کی پراپرٹی جب ہم نے 10 روپے کی لی تھی، تو اب یہ وہ پراپرٹی ان کو واپس کرنا چاہ رہے ہیں، اور پراپرٹی کی جو قیمتیں ہیں اب وہ 10 روپے نہیں رہی۔ اس وقت تو ہم نے 10 روپے میں لے لی، اب اس کی قیمت ہو گئی ہے 100 روپے۔ اب یہ اس پراپرٹی کو جو 1 روپے والی 10 روپے میں لی تھی، اب جب وہ پراپرٹی 100 روپیز کی ہو گئی ہے تو یہ اس کو اسی 1 روپے 10 روپے میں واپس کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ جناب یہ رکھ لیں، ہمارے پیسے ہمیں واپس دے دیں۔ تو یعنی یہ ای او بی آئی کو دوہرا نقصان ہوگا کہ جب آپ نے 1 روپے والی پراپرٹی 10 روپے میں خریدی تو ای او بی آئی کو جو لاس ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ نے وہ پراپرٹیز آپ کے پاس موجود ہیں اور واپس کر رہے ہیں، تو اب تو ان کی قیمتیں 100 روپے ہو چکی ہیں۔ اب 100 روپے والی چیز آپ ان کو پھر جناب 1 روپے میں واپس کر رہے ہیں، جب 10 روپے میں لی، چلو آپ 10 روپے میں واپس کر رہے ہیں، تو یار یہ ای او بی آئی کو 2 مرتبہ نقصان ہوا۔ یعنی خرید کے وقت بھی قیمت خرید ہم نے مہنگی بھری، جب ہم اب بھرپور اس کی قیمت ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جناب اسی قیمت پہ۔ آج میری اطلاع کے مطابق چیئر پرسن کو بہت سارے جو وہ پراپرٹی ڈیلر تھے انہوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا محترمہ یہ عدالت سے ہماری جان چھڑوائیں، بس وہ پراپرٹیز ہمیں رکھ لیں، جتنا کرایہ بنتا ہے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے وہ تو واپس لینے کو تیار ہیں، چونکہ 10 روپے والی چیز جو ہے، 100 روپے والی چیز ان کو دوبارہ 10 روپے میں واپس جا رہی ہے، تو وہ کیوں نہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بڑی گہری سازش چل رہی ہے، تو اس سازش کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ پراپرٹیز کو ریٹین کرنا چاہیے جب ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اچھا یہ پراپرٹیز واپس چلی جاتی ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں، آپ مہنگی لے لی آپ نے، ان کو آپ سزا کر دیں،
جنہوں نے لی، جنہوں نے کرپشن کی، جنہوں نے کمیشن لیے، تو اب اگر یہ پراپرٹیز آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ای او بی آئی کے فنڈز پہ بہت برا اثر پڑے گا، ای او بی آئی کی پینشن پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ اس لیے اب ای او بی آئی کو سوچنا پڑے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی مارکیٹ ویلیو چیک کروانی چاہیے کہ اب جب یہ واپس کر رہے ہیں تو مارکیٹ ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ای او بی آئی کو اب نقصان نہ ہو، بزرگ پینشنز کو اب نقصان نہ ہو، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو ذمہ داران ہیں ان کو کڑی سزائیں دلوائیں۔ اب تک تو آپ نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیا کی ہے؟ پرچے ٹرائل آپ نے ان کا مکمل نہیں کیا، گرفتار آپ نے ان کو نہیں کیا، بیلیں آپ نے ان کی منظور کر لیں یا بیلیں انہوں نے کروا لیں۔ تو میرے بھائی اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ای او بی آئی کو بچانے کے لیے ان پراپرٹیز کو اب بچانا پڑے گا۔ یہ واپس کرنے کا جو یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ غلط ہے کسی طور پہ بھی۔ باقی ریٹین کر رہے ہیں 2 یا 3 پراپرٹیز جو ہے وہ آپ واپس کر رہے ہیں، کیوں واپس کر رہے ہیں؟ چکوال کی پراپرٹیز آپ واپس کر رہے ہیں، تو اب مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اگر واپس کرنی ہے تو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ کو جو ہے اس کی قیمت لینی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب پرانے معاہدے کے تحت آپ ان کو قیمت اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایسا اگر کیا گیا تو ای او بی آئی کے ساتھ ظلم، زیادتی، جبر، اور یہ ایک بہت بڑا اور سکیم ہوگا اور بہت بڑا فراڈ ہوگا، پھر مقدمات ہوں گے، اور پھر جو ہے یہ کہانی 13 سال، 14 سال، 15 سال، 20 سال اور چلتی رہے گی۔ جیسے 2013 میں کیس ہوا تھا، 13 کے بعد آج اس کی سماعت ہوئی ہے، اور پھر آج کا کیس جو آپ 23 میں درج کریں گے، یہ جناب 33 میں جا کے پھر آپ اس پہ فیصلہ کریں گے، تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ چودھری محمد اشرف صاحب، حافظ عاشق صاحب، اور جتنے دوست وہاں پر پیش ہوئے، ذوالفقار صاحب، لطیف بٹ صاحب، تمام کو 2 ہاتھوں سے سلام، 21 توپوں کی سلامی۔ انہوں نے جدوجہد کی، یہ پہنچے، اپنا موقف رکھا، عدالت نے ان کو بولنے نہیں دیا، لیکن انہوں نے جرأت کر کے عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش اور پینشنرز کی بات سننے پر مجبور کر دیا۔ یہ اصل بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ پراپرٹیز کی بات جناب آج کی جائے گی، انہوں نے کہا یار پراپرٹیز کے اونر ہم ہیں، مالک ہم ہیں، سٹیک ہولڈر ہم ہیں، ہمیں نہیں سنیں گے تو کس کو سنیں گے؟ ہم مانگے تانگے کے کرایہ لے کے آپ کے پاس عدالت میں آئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آپ پراپرٹی کی بات سنیں گے، اور بھائی ہمیں سنیں، اصل سننے والی چیز تو ہم ہیں۔ تو انہوں نے، عدالت نے بھی ان کا احترام کیا، عدالت نے ان کا موقف سنا، کافی دیر ان کی سنوائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ تاریخ پیشی پر اپنا مضبوط موقف پیش کرنے کا ان کو حکم ہوا۔ اب انشاءاللہ پھر یہ 30 اپریل کو جو ہے پیشی ہوگی۔